السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ زبان عربی انگلش اور اردو ٹرانسلیشنز کے ساتھ اور تجوید و قراءت قرآن، یہ تمام چیزوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے ہم اپنی نئی پود کو جو ہے بتدریج یہ تمام چیزیں سکھانے کی کوشش میں بنیاد ڈال رہے تھے، اور اس کا سلسلہ پھر سے جو ہے عصر نو کافی جو ہے گیپ کے بعد یہ شروع ہوا ہے۔ انشاءاللہ اللہ چاہے تو یہ خیر و خوبی سے چلے گا۔ مختلف وجوہات سے اس میں جو ہے تھوڑا سا گیپ آیا، اور سب میں بڑی وجہ ماہ رمضان المبارک چل رہا تھا، اور دیگر گوناگوں مصروفیات کی وجہ سے اس میں جو ہے تھوڑا سا گیپ آیا۔ ہم نے شروعات کر دی تھی، اور پچھلے 4 جو ہے لیکچرز آپ جو ہے دیکھ چکے ہیں، اپلوڈ ہو چکے ہیں، اور اس میں ہم نے بنیاد فراہم کی تھی ان تمام چیزوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے۔ زبان عربی ہمارا اصل فوکس ہے، لسان القرآن والحدیث، عربک لینگویج اصل سیکھنا سکھانا، یہ اصل مقصد ہے۔ اور ساتھ میں جو ہے ذیلی مقاصد میں ہمارا جو ہے انگریزی اور اردو ترجمے کے ساتھ اس کو لے کے چلنا، اور جو ہے تجوید و قراءت قرآن کو بھی ملحوظ رکھنا، ان تمام مقاصد کو لے کے ہم جو ہے چل رہے ہیں، اور اسی کی بنیاد ہم فراہم کر رہے تھے۔ اور سب میں پہلے تو ہم نے حروف کے جو ہے کافی تفصیل میں ہم گئے حروف کے، کیونکہ ہر زبان کی ریڑھ کی ہڈی اس کے حروف ہوتے ہیں۔ تو اور اس کے بعد پھر منہاج العربیہ سید نبی الحیدرآبادی رحمہ اللہ کی جو تصنیف ہے، 5 اجزاء پہ مشتمل ہے، 5 حصوں پر مشتمل ہے۔ آپ نے 5 حصوں میں ایک صحیح بلیغ، ایک کاوش حسن فرمائی آپ نے، بہت عمدہ جو ہے یہ تصنیف ہے، جس میں آپ عربی زبان سکھانے کا بیڑا اٹھایا ہے۔ منہاج العربیہ حصے اول میں ہم نے 2 سبق مکمل تو کر لیے تھے، لیکن دوسرا سبق جو ہے اس کی تمرین جو ہے ہم نے تحریر کے طور پہ نہیں کی تھی، زبانی کر لی تھی۔ تو اسی کو لے کے آگے بڑھتے ہوئے تھوڑا سا آموختے کے طور پر میں کچھ ہم جو ہے ریکیپ کریں گے، کوئک ریکیپ، ریکال کریں گے، یاد کریں گے کہ ہم یہ 2 سبق میں کیا کیے تھے۔ تو سید نبی الحیدرآبادی رحمہ اللہ نے منہاج العربیہ میں یہ جو پہلا حصہ اس کا چل رہا ہے، اس میں پہلے درس میں آپ نے اسماء اشارہ میں سے 2 اسماء اشارہ لائے تھے، ایک تو ھذا اور ایک ذالکہ۔ ھذا اور ذالکہ لایا تھا آپ نے، یہ دونوں بھی مذکر ہیں، اور یہ ھذا اس میں اشارہ قریب ہے، یہ ذالکہ اس میں اشارہ بعید ہے۔ یہ قریب کا اس میں اشارہ ھذا ہے، اور دور کا اس میں اشارہ ذالکہ ہے۔ ھذا کے معنی یہ، اور ذالکہ کے معنی وہ۔ اور ویسے ہی دوسرے سبق میں جو ہے 2 حرف استفہام میں سے 2 حروف حضرت نے لائے، من اور ما۔ اسے ریپیٹ کروں گا، 2 حروف حضرت نے لائے، من اور ما۔ یہ 2 حروف، من کے معنی کون اور ما کے معنی کیا، یہ 2 حروف لائے تھے۔ اور مختصراً ہم یاد کر لیں تو یہ دونوں حروف، دونوں دروس جو ہیں، یہ دونوں اسباق جو ہے
जुमले इस्मिया खबरिया, जुमले इस्मिया खबरिया पर मुश्तमिल है। जिसमें के जुमला इस्मिया के हमने 2 जुज़ देखे थे, जैसा कि अभी हाजा के माना क्या है, अभी आपको बोले कि ये है। ज़ालिका के माना क्या है, वो के हैं। तो हाजा मिसाल के तौर पर हाजा और जमलुन, हाजा जमलुन ये जुमले इस्मिया खबरिया है। इसके 2 जुज़ हैं, हाजा एक, दूसरा जमलुन। हाजा के माना अभी आपने कहा ये होते हैं, और जमलुन के जो है ऊँट को बोलते हैं। हाजा जमलुन का जो है तर्जुमा हुआ ये ऊँट है। इंग्लिश में जो है दिस इज ए कैमल। इसको एक क्यों मिलेंगे, एक के बजाय इसकी आ रही पढ़े बहस। तो जो है ये ऊँट है, ये ऊँट है। तो इसमें पहला हिस्सा है ये इसमें इशारे करीब है। ये हाजा जो है इसमें इशारा है, और इसमें इशारे करीब और मुज़क्कर है। और ये जमलुन जो है वो उसकी ख़बर है, जमलुन उसकी ख़बर है। और ये आपको जो है अंग्रेज़ी के ज़रिए से अगर समझाए तो हमने कहा था कि इसका पहला हिस्सा जो है दिस, और बाकी का इज़ ए कैमल दूसरा हिस्सा है। दिस जो है इसमें इशारा है, इसमें इशारे करीब अंग्रेज़ी में ये के लिए। इज़ ए कैमल ये उसकी पूरी ख़बर है। इसको हम जो है सब्जेक्ट, और इसको हम प्रेडिकेट बोलते हैं अंग्रेज़ी में। तो इसी की मुनासिबत से ये थोड़ा सा एक रिकैप कर लेते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं आमुख्ते के तौर पे। सर मैं आपसे एक सवाल ये करना चाहूँगा इसमें, ये सब्जेक्ट में इंग्लिश के ऐसे कौन से वर्ड्स हैं जो सब्जेक्ट कहलाएंगे, और प्रेडिकेट और ऐसे कौन से वर्ड्स प्रेडिकेट कहलाएंगे? सब्जेक्ट का में सिर्फ जो है या और भी नहीं, ये तो जुमलों के मुख्तलिफ अक़साम पे हम जब आएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे तो तफसीलात में इंशाल्लाह जाएंगे। लेकिन सब्जेक्ट से आपको मालूम होना चाहिए कि आपका टॉपिक, आपका मज़मून, आपका टॉपिक जिसके बारे में आप कुछ बोल रहे हैं वो जो है सब्जेक्ट है। चाहे दिस दैट हो या नाम हो, जो तमाम जो है नाउन्स इसमें या प्रोनाउंस आम तौर पे आ जाएंगे। अब जो है इसमें इशारा और उसकी ख़बर हम ये जो है इससे पहले भी कर चुके हैं। और ये जो है ये जो इसमें इशारा है हाजा, ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जिसको हम बोले थे, और जमलुन उसकी जो ख़बर है इसको हम और क्या बोलते हैं पाशा? ज़रा सा इजाफा कर रहा हूँ आज जी, बिल्कुल आमुख्ते में। मुशारुन इलैह,
جی مشارون الیہ، مشارون الیہ، یہ اس میں اشارہ، ہاذا اس میں اشارہ ہے، جملن اس کی جو خبر ہے وہ مشارون الیہ ہے، مشار الیہ یا مشارون الیہ جیسا بھی بولیے. تو یہ ہم تھوڑا سا اپنے بچوں کے کان میں رکعت ڈال رہے ہیں اس کی، تاکہ آگے جو ہے پھر مدد ملے ہم کو اور تفصیلات میں جائے بہت زیادہ. مشارون کیا ہے، الیہ کیا ہے؟ مشارون اب جو ہے پاشا اس میں اشارہ تو آپ سمجھ گئے کہ ہاذا یا ذالکا یہ جو ہے قریب یا بعید، قریب یا دور کے اس میں اشاروں میں، مذکر اشاروں میں ہے. تو اس کا ہاذا جملن جو بول رہے ہیں تو یہ ہاذا تو اس میں اشارہ ہے، اور جملن جو ہے وہ مشارون الیہ ہے، یعنی جس کی طرف اشارہ کیا گیا ہو. مشیر بولتے ہیں، ایک تو مشورے کا بھی معاملہ ہے، کئی جو ہے اس سے آتا ہے نا، یہ عربی میں بہت وہ ہے. تو اشارے کو لے کے آپ اگر دیکھیں تو وہ اس کے لحاظ سے اس میں فاعل ہوا مشیر، مشیر یعنی اشارہ کرنے والا. مشیرون الیہ بولے تو اشارہ اس کی طرف، جو بھی چیز بتائی جا رہی ہے اس کی طرف کرنے والا مشیر ہے، اور جس کی طرف اشارہ کیا گیا وہ مشار ہے. تو مشارون الیہ جس کی طرف اشارہ کیا گیا، اونٹ کی طرف اشارہ کر کے بتایا جا رہا ہے کہ یہ اونٹ ہے. ویسی ذالکا کو بھی ہم دیکھے ہیں، ذالکا فرسن، اب یہ ہاذا تھا یا ذالکا ہے. ذالکا اس میں اشارہ بعید ہے، ذالکا کے معنی وہ، فرسن کے معنی گھوڑا. اب بعید کے معنی دور، بعید یعنی دور، تو اس میں اشارہ بعید ہے، یہ دور کا اس میں اشارہ ہے. تو یہ ذالکا کے معنی ہوئے وہ، فرسن کے معنی ہے گھوڑا. ذالکا فرسن وہ گھوڑا ہے. تو اس میں کیا ہوا، یہ اس میں اشارہ بعید ہے، ذالکا اس میں اشارہ ہے. اور فرسن جو ہے مشار الیہ، مشار الیہ بھی بول سکتے ہیں، یا مشارون الیہ یا مشار الیہ. اس کو اظہار کر کے نون کے یعنی تنوین کا یا نون کی آواز کا اظہار کرتے ہوئے مشارون الیہ بولیے یا مشار الیہ. ویسی مضافون الیہ یا مضاف الیہ. تو یہ تھوڑا سا جو ہے ہم یہ آموختے کے طور پہ دہرا رہے ہیں اس غرض سے کہ ہمارے جو نونہال بچے ہیں اور مبتدئین ہیں، جو جنہوں نے شروعات کی ہے عربی سیکھنا، ابھی شروع کیا ہے، ان کو تھوڑا سا عادت ہو جائے یہ سننے کی، بولنے کی، سمجھنے کی، اس میں فکر کرنے کی تھوڑی سی عادت ہو جائے، تاکہ آگے چل کے اللہ نے چاہا تو 5 حصے ہم کو جو ہے آگے جانا ہے، 5 حصوں تک. تو انشاءاللہ بڑی مدد اس سے ملے گی. اور جو ہے بالآخر جو ہمارا مقصد ہے لسان القرآن، لسان الحدیث، قرآن اور حدیث کی زبان یعنی زبان عربی سیکھنے کا، اور اس کے ساتھ ساتھ تجوید و قراءت قرآن کو بھی ہم نے ملحوظ رکھا ہے کہ ہمارے نونہالوں کو تجوید کے ساتھ ہم قراءت کر سکیں قرآن کی. تو ان تمام چیزوں میں مدد ملے گی. جیسے کہ حروف کی بنیاد ہم نے ڈالی تو کافی تفصیل میں گئے، ہر چند کے احاطہ تو پورا ہم نے نہیں کیا تھا، لیکن کافی گوناگوں تفصیل میں جانے کی کوشش کی گئی تھی. اور بنیاد یہ ہمیشہ کے لیے بنیاد ہم نے فراہم کر دی ہے کہ جب بھی آپ کو ضرورت پڑے آپ پلٹا کے وہ جو شروع کے جو بنیادی درس ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اور اس سے مدد ہمیشہ مل سکتی ہے. اور یہ ہمیشہ کے لیے بنیاد فراہم ہوئی ہے. الحمدللہ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین الی یوم الدین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب ہم یہاں پر اس کو جو ہے تکمیل کر لیتے ہیں. درس نمبر 2 کے تمرین کو ہم نے چھوڑ دیا تھا تحریر میں.
کرنا تھا زبانی ہم نے کر لیا تھا. اس کو تو کر دیں گے دوسرا شروع جی اچھا جی اچھا